قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں۔ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد اتری ان کو مدنی کہتے ہیں۔ ان 114 صورتوں میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہیں، اس لیے جسے اللہ تعالیٰ سے جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ اتنی زیادہ کوشش کرے گا اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی۔ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ کتاب اللہ کے ہم پر 4 حقوق ہیں۔ پہلا، اس کی تلاوت کرنا، یعنی روزانہ کم از کم 1 پارہ ہم پڑھ لیا کریں، ورنہ جتنی سہولت ہو پھر دھیرے دھیرے تلاوت کی مقدار میں ہم اضافہ کرتے رہیں۔ دوسرا حق قرآن کریم کا ہم پر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں۔ موت تک ہم ماہر اہل علم کی نگرانی میں مسلسل کوشش کرتے رہیں کہ قرآن کریم کے کس لفظ اور آیت کا کیا ترجمہ و تفسیر ہے، اور یہ کورس الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کورس میں ہم آسان قرآنی عربی سیکھیں گے اور یہ اس کا پہلا سبق ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ جو اہل علم قرآن کریم کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے میں اپنی زندگی کا بہت سا حصہ لگا چکے ہیں، ان سے زندگی کے ہر موقع پر اللہ کا حکم معلوم کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ چوتھا حق قرآن کریم کا ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ قرآن کریم 1400 سال پہلے اترا اور سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا، کتابوں سے ہوتا ہوا، لوگوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ آگے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی راہ ہدایت یہی ہے، سب کے لیے مشعل ہدایت قرآن کریم ہے، ان تک پہنچانا ان سے پہلوں کی ذمہ داری ہے۔ تو آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو خود بھی سیکھیں اور دوسروں تک بھی اس کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے جتنی کوشش کر سکتے ہوں اس سلسلے میں ہم وہ کریں اور لازمی کریں۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ کورس بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے، تو آپ بھی اگر اس کورس سے مستفید ہوں تو آپ اس کورس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، ان ویڈیوز کو شیئر کریں، اور یہ کورس جتنے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچا سکیں گے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم سے قرآن کریم کو جو جس درجے میں سیکھے گا، عمل کرے گا، اور آگے وہ جتنوں تک پہنچائے گا، وہ آگے جتنوں تک پہنچائیں گے، تو یہ سارا سلسلہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سے باقاعدہ سیکھنا شروع کریں گے کہ قرآن کریم کے ہر لفظ کا اور ہر آیت کا کیا مطلب ہے اور کیسے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہ عربی گرامر کیا ہوتی ہے، قرآن کریم کے اندر اس کا کیا ربط ہے، کیا اس کا تعلق ہے قرآن کریم سے، یہ سب انشاءاللہ ہم تفصیل سے سیکھیں گے۔